جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی گئیں۔ اس طرح کچھ حضرات کے درمیان تقسیم شروع ہو گئی، اختلافات بڑھتے گئے، مخالفت تک چلے گئے۔ اگر اس سوال کو دیکھا جائے کہ آیا شورا والے حق پر ہیں یا مولانا سعد صاحب حق پر ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشاد احمد فاروقی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے ایک گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم آپ ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہندوستان میں دو بڑے تبلیغی مراکز ہیں جو تقسیم کا شکار ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تبلیغی مرکز نظام الدین کے امیر ہیں، دوسری طرف مولانا احمد لاڈ صاحب شورا والوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کا مرکز بمبئی میں واقع ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے ہیں اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کچھ ایسے بیانات کیے جن میں ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کہ شاید مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے کام سے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کے بیانات سن کر یہ سمجھا کہ بزرگوں نے جو ترتیب ہمیں دے رکھی تھی، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس ترتیب سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں اور اختلافات بنیاد وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی گئیں۔ اس طرح کچھ حضرات کے درمیان تقسیم شروع ہو گئی، اختلافات بڑھتے گئے، مخالفت تک چلے گئے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رائے یہ تھی کہ جماعت کا ایک امیر ہونا چاہیے جو جماعت کو لے کے چلے، اور تبلیغی جماعت کے امیر بننے کے لیے امیدوار بھی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور یہ امارت ان کا حق بھی تھا کیونکہ ان کے خاندان سے یہ امارت چلی آ رہی تھی۔ مگر شورا والوں کی رائے یہ تھی کہ جماعت میں امیر کی ضرورت نہیں، اس لیے شورا بنائی گئی۔ اس طرح اختلافات اور زیادہ بڑھتے گئے۔ اگر اس سوال کو دیکھا جائے کہ آیا شورا والے حق پر ہیں یا مولانا سعد صاحب حق پر ہیں، یہ عنوان بہت متنازع ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ دونوں اطراف کے علماء اہل حق ہیں۔ دونوں اطراف کے علماء کے درمیان کچھ رائے کے اختلافات پیدا ہوئے، اگر ان چند غلط فہمیوں اور ان اختلافات کو مصلحت سے دور کیا جائے تو یہ دوریاں قربتوں میں بدل سکتی ہیں۔